لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. صلوات علی محمد و آل محمد. محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی صلوات علی محمد و آل محمد. آج شب شہادت ہے اور بعض تاریخوں کے حساب سے وفات بھی کہا گیا ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو اس میں عرض کریں گے کہ کیوں بعض نے شہادت کہا ہے، کیوں بعض نے وفات کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ 26 رجب 10 بعثت کو جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی کے 44 دن کے بعد 44 ڈیز کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا 10 رمضان کو اسی سال ان کی بھی وفات ہوئی. لہٰذا یہ اتنا بڑا غم رسالت مآب کے اوپر ایک ہی سال میں کچھ ہی ایام میں ایسا غم آیا کہ آپ نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. اتنا بڑا حزن، اتنا بڑا غم تھا یہ رسول اکرم کے لیے کہ آپ نے اس کو پورا سال کہا کہ اس کو حزن کا سال منایا جائے، اس کو ماتم کا سال مانا جائے، اس کو رنج و ملال کا سال مانا جائے. رسالت مآب نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی یاد کے لیے پورا سال معین کیا ہے. ہم اور آپ سال میں ایک دن بیٹھتے ہیں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے جو محسن اسلام ہیں ان کو سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں. لہٰذا ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہو پاتا ہے کہ ہر بات 30-40 منٹ کے اندر آپ کے سامنے 6 منٹ کے بیان کی جائے. کچھ باتیں پچھلے سال عرض کی تھیں، انہی باتوں کو اس سال وہیں سے میں کنٹینیو کروں گا، لیکن اس التجا کے ساتھ، التماس کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ کہ کم از کم آپ مخصوصاً جوان وہ جائیں، اور جانے کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام جن کو ہم محسن اسلام کہتے ہیں، کہ جن کے اوپر اسلام پر جن کا احسان ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس بات کو محسوس کریے کہ پوری کائنات کے اوپر رسول اللہ کا احسان ہے اور رسول اللہ کے اوپر جناب ابو طالب کا احسان ہے.
کتنی بڑی شخصیت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کہ آپ نے اپنی قربانیاں اس طرح سے پیش کیں، آپ نے اپنی ایثار کا جذبہ اس طرح دکھایا، آپ نے رسالت مآب کی پشت پناہی اس طرح سے کی کہ پروردگار عالم نے آپ کی ان قربانیوں کے نتیجے میں آیتیں نازل کی ہیں. ایک آیت نہیں، متعدد آیتیں نازل کی ہیں. الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے حبیب کیا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کی سرپرستی نہیں فرمائی؟ یہ کس لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ عن قریب ہم اتنا عطا کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کی سرپرستی نہیں کی؟ بتائے عالم اسلام کہ اللہ نے زمین پر آ کر سرپرستی کی، اللہ جسم و جسمانیات ہو گیا، اللہ نے کس طرح سرپرستی کی؟ پروردگار عالم نے جناب ابو طالب کے ذریعے اپنے حبیب کی سرپرستی فرمائی. جناب ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے جناب ابو طالب علیہ السلام کو نے پشت پناہی کی رسول اکرم کی. لہٰذا پروردگار عالم کو یہ عمل اور یہ فعل اتنا پسند آیا جناب ابو طالب کا کہ آپ کے لیے، آپ کی شان میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، یعنی اب فعل جناب ابو طالب کا ہے لیکن اللہ اپنے سے منسوب کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی عظمت ہے جناب ابو طالب کی. اب گفتگو یہاں پر ایمان کی نہیں ہے، اب گفتگو یہاں فضائل جناب ابو طالب علیہ السلام کی. یہیں پر میں نے گزشتہ سال بات کو روکا تھا کہ اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ جناب ابو طالب کا ایمان، جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان، لیکن بات اب ایمان سے آگے بڑھ کر ہونا چاہیے. بات اب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فضائل اور آپ کی منزلت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے. وہ ابو طالب کہ جن کا فعل اللہ اپنے سے منسوب کرے، وہ کتنا بڑا فعل ہوگا. قرآن مجید میں ہر جگہ نہیں ملتا ہمیں. یا تو اللہ نے اپنے نبی کا فعل اپنے سے منسوب کیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یا جناب ابو طالب کا فعل اپنے آپ سے منسوب کیا. ہاں، یہ فضیلت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی کہ اے میرے حبیب آپ کو پالیں گے ابو طالب لیکن فعل ہم اپنے سے منسوب کریں گے. اب ایک اور لطیف جملہ یہاں پر آپ سنتے چلیں اور اس پر غور کریے گا کہ فعل کس کا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے. ہاتھ کس کا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے. کام کیا ہے؟ کہ رسول کے حبیب کی سرپرستی فرمائی جا رہی ہے. ہاتھ کس کا ہے؟ جناب ابو طالب کا ہے. اور فعل کون منسوب کر رہا ہے اپنے سے؟ اللہ منسوب کر رہا ہے. یعنی جو کام جناب ابو طالب کے ہاتھ سے ہو رہا ہے اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے، اتنا اس میں خلوص اور اخلاص ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب ابو طالب کا فعل نہیں، یہ میرا فعل ہے. جن لوگوں کو، اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اولاد کے اندر جو خصوصیات آتی ہیں وہ اکثر اپنے باپ سے آتی ہیں. اب اگر ہم علی ولی اللہ کو ید اللہ کہتے ہیں تو یہ ید اللہ ہونا، اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا ہاتھ ہونا علی کو کہاں سے ملا؟ علی کو ابو طالب سے ملا ہے. جو کریں اس بات کے اوپر، یہ ید اللہ ہونا امیر المؤمنین کا اس سے پہلے کہ علی کو ید اللہ کہا جائے ابو طالب نے کر کے دکھایا کہ سرپرستی ہم کریں گے، فعل اللہ کی طرف منسوب ہوگا. یہ کیا کمال ہے، یہ کیا فضیلت ہے. یہ اب بات ایمان کی نہیں ہے، یہ اب بات شأن کی ہے، منزلت کی ہے. کتنا رفیع اور اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے جناب ابو طالب کا، کتنا خلوص ہو سکتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس فعل میں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اب ہم آپ کی سرپرستی کریں گے ابو طالب کے ذریعے. کتنی فضیلت ہے، کتنا بڑا کمال ہے. ہاں، پروردگار عالم اپنے حبیب کو حکم کیا دے رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے. کون ہے نبی ہمارے؟ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کو اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ آپ دعا کریں، قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے حبیب ذرا دعا کریے. کس کے لیے دعا کی جائے؟ دعا کریے کہ جس طرح ان دونوں نے میری تربیت بچپنے میں کی، میری سرپرستی پرورش بچپنے میں کی، اللہ اسی مہربانی کے ساتھ تو ان کے ساتھ رحم فرما. یہ کون ہے جو سرپرستی کر رہا ہے؟ مجھے تاریخ میں بتایا جائے. جناب رسالت مآب کی جب ولادت ہوئی ہے تو جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. سرور کائنات دنیا میں جب آئے تو یتیم آئے. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کے ہوئے جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس کے بعد سرپرستی فرمائی. البتہ یہ
کرونولوجیکلی کی کہا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب عبد المطلب کے بعد ادباً کہا جاتا ہے، لیکن اگر دقیقاً دیکھا جائے تو یتیمی کے بعد سے لے کر، یعنی رسول اکرم کی ولادت سے لے کر رسالت مآب نے کی تربیت پوری کی پوری جناب ابو طالب نے کی ہے، جب جناب آمینہ بھی زندہ تھی اور جب جناب عبد المطلب بھی زندہ تھے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول اکرم کی ولادت ہی جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب آمینہ زندہ تھی، جناب ابو طالب سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، جناب عبد المطلب زندہ تھے، جناب ابو طالب سے کوئی مطلب نہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے شروع سے آخر تک، اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما، کہیے میرے حبیب قول، کہیے دعا مانگیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کس کے لیے دعا مانگیے؟ نعوذ باللہ خاک بدہن، وہ کہ جو مشرک ہیں ان کے لیے دعا مانگیے؟ نہیں، اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے اس کو یہ حکم ہے کہ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دعا مانگی جائے۔ قرآن مجید کی روح سے آپ دعا مانگیے، آپ کی پرورش کی ہے انہوں نے، آپ کے اوپر آپ کی سرپرستی فرمائی ہے ان لوگوں نے۔ کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ جس کی آج مجلس ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کہاں ہیں مسلمان، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا رسول کا شہدائی مانتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کون سی اتنی مجلسیں ہیں، کون سی مساجد ہیں، کون سے حسینیات ہیں، کون سے سینٹرز ہیں کہ جہاں جناب ابو طالب کا غم منایا جا رہا ہے؟ آپ مجھے دکھائیے کہاں منایا جاتا ہے؟ عرس منایا جاتا ہے، غم نہیں منایا جاتا، نہیں منایا جاتا۔ وہ جس کے لیے رسول اکرم نے کہا عام الحزن، وہ عام الحزن کون اس سنت کو رائج کیے ہوئے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اصلی سنی ہیں، یہ دلیل ہے، ہم اس سنت عام الحزن کو رائج کیے ہوئے آج تک جو رسول اکرم نے فرمایا۔ رسول اکرم کا فرمان صرف اس سال کے لیے نہیں تھا، رسول اکرم کا فرمان ہمیشہ کے لیے جاری ہے، ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری ہے۔ اب آپ کون ہیں جو اس وقت جو ہے وہ منا رہا ہو جناب عبد المطلب کے اور جناب ابو طالب کے غم میں غمگین ہو؟ کون ہے جو آج بیٹھ کے جو ہے رسول اکرم کو پرسہ دے رہا ہو؟ کوئی نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو اجر رسالت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں؟ اچھا یہ کیوں ہے، یہ بھی بات سن لیجئے۔ یہ جو عام الحزن تھا نا، یہ عام الحزن دو شخصیتوں کی وجہ سے ہے، ایک ابو طالب کی وجہ سے اور ایک جناب خدیجہ کی وجہ سے۔ بیر اور دشمنی یہ ہے کہ ایک علی کے بابا ہیں، دوسرے فاطمہ کی ماں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بیر کہاں سے ہے، دشمنی کہاں سے ہے؟ چونکہ ایک علی کے بابا ہے اور دوسری فاطمہ کی ماں ہے۔ نہ وہ فاطمہ کی ماں برداشت تھی دوسری اماؤں کے نتیجے میں، نہ علی کے بابا برداشت تھے۔ یہ حقیقت تلخ حقیقت ہے تاریخ کی، لہٰذا اس پہ فخر کیا جائے، اس پہ مباحات کی جائے کہ انسان کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جناب ابو طالب کے ذکر کی ہم آ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ کون ہے ابو طالب؟ اے اللہ! اچھا یہ پروردگار عالم کا عجیب انتظام ہے۔ سوال مسلمان سوال کرتے ہیں نا بار بار آپ سے اور ہم سے، ایک سوال ہم بھی کر لیں مسلمانوں سے، یہ جو پروردگار عالم کی حکمت ہے، یہ جو پروردگار عالم کے کام ہیں، یہ جو اس کے کرشمہ سازیاں ہیں، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کچھ سمجھ جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ یا اللہ، اگر تجھے اپنے حبیب کی پرورش کروانا تھی تو کچھ عرصہ جناب عبداللہ کو حیات طولانی دے دی ہوتی، یتیم دنیا میں نہ آئے ہوتے، کچھ عرصے پرورش کر لی ہوتی تو جناب ابو طالب کے تحت سرپرستی نہ جاتے، یا ایسا ہو جاتا کہ جناب آمنہ کو ہی اتنی طولانی زندگی عطا ہو جاتی کہ وہ نہ انتقال ہوتا ان کا، آخر تک جو ہے وہ جناب آمنہ جو ہے وہ رسول اکرم کی اپنے بیٹے کی تربیت کرتی، تو جناب ابو طالب کا کوئی چیپٹر ہی نہ کھلتا، یا جناب عبد المطلب کو اتنی حیات دے دی ہوتی، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کو نہیں ملا کوئی گھر مگر ابو طالب کا۔ آپ یہ دیکھیں، اس پر غور کریں انسان، پروردگار عالم کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب ایک بات کہوں میں آپ سے، ذرا غور کریے گا میرے اس جملے کے اوپر۔ پروردگار عالم نے جو فلسفہ یہاں پر اختیار کیا وہ یہ کہ آج تک جن مسلمانوں نے جس ذات کو مولا نہ مانا، اس ذات کو اس گھر میں اتارا کہ جو سب سے زیادہ مقدس ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ ذات کہ جس کو مسلمان بہت مقدس مانتے ہیں، جس کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اس کو اس گھر میں اتارا کہ جس کے ایمان کے ہی قائل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم کہاں پر کس طریقے سے دعوت فکر دے رہا ہے کہ انسان غور کرے۔ اللہ تجھے کوئی گھر نہیں ملا، ہاں
پروردگار عالم عجب نہیں جواب یہی دے کہ بھائی میں جب علی کی ولادت کعبے میں کروا سکتا ہوں تو اپنے نبی کی ولادت کعبے میں نہیں کروا سکتا؟ بھائی کچھ غور تو کرے انسان. جب علی ابن ابی طالب کی ولادت کعبے میں ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی ولادت کعبے میں نہیں ہو سکتی. کیا ہو گیا تھا؟ تالے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے؟ ہاں، دیوار نہیں ٹوٹ پا رہی تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ قادر مطلق ہے. بتانا اللہ یہ چاہتا ہے، سمجھانا پروردگار عالم یہ چاہتا ہے ان نادان مسلمانوں کو کہ جو ابھی تک جناب ابو طالب کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ جملہ یوں کہوں جو ابھی تک علی کے بابا کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. دشمنی کیوں؟ دشمنی علی ابن ابی طالب سے ہے. کربلا کا وہ جملہ کہ بغضاً لابیک ابھی تک تاریخ میں گونج رہا ہے. بتانا پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر مکے میں کوئی گھر اتنا مقدس ہے تو یا بیت اللہ ہے یا بیت ابو طالب ہے. ایک میں میں اپنے ولی کو بھیجوں گا، دوسرے میں اپنے نبی کو بھیجوں گا. جناب ابو طالب یہ میرے بچے خاص طور پہ، مجھے کوئی خطابت وغیرہ نہیں آتی اور کوئی خطابی انداز بھی نہیں ہے، بلکہ انسان یہ وہ جملات ہیں جو تاریخ میں آپ کو نتیجتاً نکالنا پڑیں گے کہ کیا پروردگار عالم کی اتنی قدرت نہیں تھی کہ پروردگار عالم کوئی اور گھر انتخاب کر لیتا؟ ابو طالب ہی کا گھر ملا تھا، کوئی اور گھر نہیں ملا تھا. اسی گھر میں پیدا کرنا تھا. کیوں؟ تاکہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح علی ابن ابی طالب کا کعبے میں آنا یہ کعبے کی فضیلت ہے، اسی طرح نبی کا ابو طالب کے گھر میں جانا یہ ابو طالب کے گھر کی فضیلت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کر یہ اعتراض کر دے کہ یہ چیز اتفاقی ہو گئی ہوگی. پروردگار عالم کوئی کام اتفاقی طور پر نہیں کرتا. اللہ کے ہر فعل کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے. پروردگار عالم نے اپنے نبی کو جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا کیا. جناب ابو طالب نے جو احمد نام ہے وہ جناب ابو طالب کا دیا ہوا ہے. اب وقت زیادہ نہ گزر جائے، بڑی اس میں ڈیٹیل ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اور جب آپ دنیا میں آئے تو کس طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام خوشی کے مارے آپ جا کر آپ نے اشعار پڑھے ہیں جو دلیل ہے جناب ابو طالب کے ایمان کی. لہٰذا عزیزان محترم اب اس بات کے اوپر گفتگو ہی بیکار ہے کہ جناب ابو طالب نعوذ باللہ مومن نہیں تھے یا مومن تھے یا نہیں تھے. انسان ذرا سے اپنی اوقات کو تو سمجھے کہ جو امیر المؤمنین ہے اس کے بابا کے ایمان پر شک کیا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ ان سب شبہات میں مبتلا ہو جائے. جناب ابو طالب کون ہے؟ جناب ابو طالب ایک ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہوتا ہے زمان فترت. زمان فترت کیا ہوتا ہے؟ زمان فترت اسے کہتے ہیں کہ جب ایک نبی کے درمیان اور دوسرے نبی، ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان فاصلہ ہو جائے، کوئی نبی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں زمان فترت. لیکن یہ زمان فترت کیا کسی حجت اللہ سے خالی رہ سکتا ہے؟ سوال، کیا کوئی زمانہ ایسا گزرا اس دنیا میں کہ جب حجت خدا نہ ہو؟ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا. اگر اللہ کی حجت نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے. تو اب جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل آئے اور جناب اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور اس کے بعد جناب خاتم الانبیاء سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا، یا امیر المومنین بتائیے کہ رسول اکرم سے پہلے اللہ کی حجت کون تھا اس زمین کے اوپر؟ اللہ کی کون حجت ہے؟ اللہ کا کون جو ہے وہ نمائندہ ہے؟ کون ولی اللہ ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے جد اور میرے بابا اللہ کی حجتیں تھیں. جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب علیہ السلام یہ اللہ کے ولی اور اللہ کی حجت ہیں. جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم اور ان سے پہلے انبیاء کے جو وصی ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے پاس وہ تمام صحف، وہ تمام کتابیں موجود تھیں کہ جو انبیاء کی کتابیں ہیں. جناب ابو طالب کے پاس جناب عبد المطلب کے ذریعے جناب موسیٰ کا عصا پہنچا ہے. جناب سلیمان کی انگوٹھی آئی ہے. یہ جو انگوٹھی امام علی نے خیرات میں بانٹ دی وہ کہاں سے ملی تھی؟ وہ کہاں سے ملی تھی؟ وہ یہی تو انگوٹھی تھی
تو کہا موجزے آسمان سے آ گئی تھی؟ نہیں، یہ دست بدست ہوتے ہوئے جناب ابو طالب کے پاس آئی ہے. کیوں؟ چونکہ یہ وصی ہیں، انبیاء کے وصی ہیں. اور آپ نے اخبار اس طریقے بیان فرمائے. بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام خطبہ نکاح پڑھانے جا رہے تھے، عجیب خطبہ ہے، عجیب خطبہ ہے. اس کو تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ میرے خیال سے مشکل ہے شاید ٹرانسلیشن ہوا ہو، لیکن پھر بھی جو حضرات عربی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، اردو میں ترجمہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھیے، پڑھیے کس طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ پر جناب ابو طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ أَبِي يَقْرَأُ كُتُبَ جَمِيعًا، میرے بابا عبد المطلب تمام آسمانی کتب کو جانتے تھے، ان کا مطالعہ کرتے تھے. وہ جو تمام صحف انبیاء کے تھے وہ میرے بابا کے پاس موجود تھے. ان من صلبی، اور میرے بابا نے مجھے بتایا اس میں سے پڑھ کے کہ ان من صلبی، جناب عبد المطلب فرما رہے ہیں کہ ان من صلبی لنبیا، کہ میری صلب اور میری نسل میں سے یقیناً ایک نبی آئے گا. لوددت انی ادرکت ذلک الزمان، اے کاش مجھے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اے کاش اس زمانے کو میں درک کر لوں کہ جس زمانے میں میری صلب سے ایک نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آ جائے تو فآمنت بہ، اور میں اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤں. کیوں؟ چونکہ وہ خاتم الانبیاء ہوگا. یہ کون خبر دے رہا ہے؟ خبر وہ نہیں کہ جو ہے وہ چاند ستارے دیکھ کر، نہیں، خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک نبی آنے والا ہے. یہ خبر کون دے سکتا ہے؟ یا نبی دے سکتا ہے یا نبی کا وصی دے سکتا ہے. ہر ایک یہ خبریں نہیں دے سکتا. جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو یہ خبر پہنچائی. اب یہ بات ایمان ابو طالب کی نہیں ہے، یہ بات جناب ابو طالب کے وصی ہونے کی ہے، جناب ابو طالب کے ولی ہونے کی ہے، جناب ابو طالب کے حجت خدا ہونے کی ہے. یہ باتیں اب بہت اوپر ہو گئیں. اب یہ کوئی ایمان ابو طالب کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ جناب ابو طالب کی شان و منزلت. یہ دیکھیے پھر فرمایا فمن ادرکہ، جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے فرمایا، جناب ابو طالب فرما رہے کہ میرے بابا نے کہا فمن ادرکتہ من ولدی، اب میرے بعد میری اولاد میں سے جو بھی اس نبی کو دیکھ لے اس کے اوپر واجب ہے کہ فلیؤمن بہ، اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے. جناب عبد المطلب ان صحف کا مطالعہ کر کے جناب ابو طالب کو یہ حکم دے رہے کہ جو بھی اب اس کو در کرے گا، جو آخری نبی کو در کرے گا، وہ اس پہ ایمان لے کر آئے گا. رسالت میں آپ 20 سال کے ہیں. جناب عبد المطلب فرماتے ہیں وَلَقَدْ، جناب ابو طالب فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنبَأَنِي أَبِي، کہ میرے بابا نے مجھے خبر دی. کیا خبر دی؟ عبد المطلب، میرے بابا عبد المطلب نے مجھے خبر دی کہ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ المبعوث، یہی وہ نبی مبعوث ہے. رسالت میں آپ کے اوپر اشارہ کیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے، اور فرمایا، اعلان کیا اس سے پہلے کہ خود رسالت مآب اعلان کریں. جناب ابو طالب بارہا رسالت مآب کی بعثت کا اعلان کر چکے تھے. رسالت مآب ابھی 20 سال کے ہیں، بعثت کتنے سال میں ہوئی ہے؟ 40 سال میں ہوئی ہے. لیکن اس سے قبل جناب ابو طالب نے اعلان کیا کہ بے شک یہ ہے بِأَنَّهُ النَّبِيُّ الْمَبْعُوث وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتُرَ ذَلِكَ لِأَلَّا يَغْرِيَ بِهِ الْأَعْدَاءُ، لیکن مجھے حکم یہ ہے کہ میں فی الحال اس بات کو چھپائے رکھوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کو نقصان پہنچا دیں. جناب ابو طالب علیہ السلام اس سے پہلے کہ جناب رسالت مآب اپنی اعلان کرے نبوت کا، جناب ابو طالب کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ نبی ہے. اب انسان اس پہ شک کرے کہ جس کو پہلے سے ان کی نبوت کا اعلان، ان کی خبر ہو، نہیں ہو سکتا. لقد انبأنی ابی وهو واللہ بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جلیل، اور یقیناً ان قریب ان کو عظیم نبوت ملنے والی ہے اور ان کے پاس بہت بڑی خبر آنے والی ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، جن کا احسان ہے تاریخ اسلام کے اوپر، جن کا احسان ہے رسول اکرم کے اوپر، جن کا احسان ہے ہر اس شخص کے اوپر جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اگر مسلمان ہو تو احسان مانو جناب ابو طالب علیہ السلام کا. اس کے بعد ایک اور بڑا دلچسپ جملہ، شاید میں اس بات کو آپ کے سامنے پہنچ چکا ہوں. جب رسالت مآب کی ولادت ہوئی، اور ولادت میں نے عرض کیا تھا بعض تاریخوں میں جو ہے یہ ذکر ہے کہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہوئی ہے رسول اکرم کی. تو جناب فاطمہ بنت اسد بہت خوشی کے ساتھ، بعض جگہ پہ ہے کہ تیز قدموں کے ساتھ جناب ابو طالب کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد خبر سنائی اور مبارکباد پیش کی اور یہ بشارت دی کہ اے ابو طالب، آپ کو بھتیجا مبارک ہو، رسالت مآب کا نور ظاہر ہو چکا ہے، ولادت ہو گئی ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ اصبری سبتن ابشرکی بمثلہ الا النبوہ. اے فاطمہ بنت اسد، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سبتن کا کیا معنی ہے، تو امام صادق نے فرمایا سبتن کے مراد ہے 30 سال. جناب ابو طالب نے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، آپ 30 سال صبر کر لیجئے، میں عنقریب آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دوں گا جو اس نومولود کے بالکل مانند ہوگا، بس فرق یہ ہوگا کہ وہ نبی نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب ابو طالب خبر دے رہے ہیں 30 سال بعد جو ہوگا. اچھا، خبر دینے والے بہت سے تھے، لیکن اللہ کی نبوتوں کی خبر، اللہ کی ولایت کی خبر، اللہ کی طرف سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس ایک جملے میں جناب ابو طالب نے رسالت مآب کی نبوت کی بھی گواہی دی ہے، علی ابن ابی طالب کی امامت کی بھی گواہی دی ہے. ہاں، ان قریب میں آپ کو 30 سال بعد یہ خبر دوں گا، بشارت دوں گا کہ آپ کے پاس بھی ایک ایسا بیٹا آئے گا بے مثل، اسی کی مانند ہوگا. جس کی خبر آپ مجھے دے رہی ہیں، جس رسول کی خبر آپ مجھے دے رہی ہیں، وہ علی بھی اسی کی مانند ہوگا. فرق یہ ہوگا وہ وسیع ہوگا، یہ نبی ہوگا. یہ جو کہا نا بے مثل، اب وقت نہیں ہے، بعض چیزیں میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اور انشاءاللہ ہو سکا اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ سال اسی بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. یہ بڑی عظیم بات ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں، اس پہ غور کریے گا. یہ جو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابھی قرآن کیا ہے، نازل نہیں ہوا ہے، لیکن جناب ابو طالب کا انداز گفتگو کیا ہے. ایک آج تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. جناب ابو طالب علیہ السلام کا انداز یہ ہے کہ اصبری صبتن ابشرکی بمثلہ الا النبوہ. ہاں، تھوڑے دن 30 سال صبر کر لیجئے، ان قریب میں آپ کو بشارت دوں گا کہ جو اس کی مثل ہوگا. کیا ہوگا؟ جو اس کی مثل ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہوگا. یہ جو کہا نا مثل ہوگا، اسی مثل کو اللہ نے قرآن میں انفسنا کے معنی میں استعمال کیا ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ پہنچے اس مطلب کو درک کر رہے نہیں. اسی مثل کو اللہ نے بعد میں یہ کہا کہ علی رسول کے نفس ہیں، چونکہ ابو طالب کہہ چکے ہیں کہ علی رسول کی مثل ہے. اللہ اکبر. آپ سمجھے؟ یعنی ابو طالب جو کہہ رہے ہیں اس لب و لہجے کو اللہ قرآن میں اختیار کر رہا ہے. یہ بات ایمان ابو طالب کی نہیں ہے، یہ بات علی ابو طالب کے وسیع ہونے کی ہے، ابو طالب کے باخبر ہونے کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ باخبر ہیں ان اخبار غیبی سے. اور پھر کیا فرمایا؟ اور پھر فرمایا کہ الا النبوہ. ہاں، یہ بھی انداز عجیب ہے. تو اب ایک ہی جملے میں، خدا کی قسم کیا بلاغت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک ہی جملے میں انداز بیان خدا بھی موجود ہے، انداز بیان نبی بھی موجود ہے. الا النبوہ. الا النبوہ یعنی کیا؟ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر یاد رہا مجھے، انشاءاللہ میں لکھ لیتا ہوں، یاد رہے گا، اس کو میں کھولوں گا انشاءاللہ آئندہ سال، لیکن بس اشارہ کر رہا ہوں. الا النبوہ، بالکل علی ویسے ہی ہوگا جو آئے گا 30 سال بعد. 30 سال کا فرق ہے نا رسول اکرم امیر المومنین میں. تو جو جناب ابو طالب کیا کریں، جو آئے گا اس میں اور آنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. الا النبوہ. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل مشابہ ہے رسول اکرم کی حدیث کی، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اللہ اکبر. اے علی، آپ کی مثال میرے لیے وہی ہے جو ہارون و موسیٰ کی ہے، یعنی آپ اور ہم ایک جیسے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں، آپ نبی نہیں ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ کون سا انداز ہے؟ یہ انداز ابو طالب علیہ السلام ہے. یہ دین کی جو تعلیمات ہے نا، اس کی روح ایک ہے. یہ الگ الگ نہیں ہے کہ رسول اکرم آئے تو دین سامنے آگے، نہیں. یہ تمام اوصیاء اور انبیاء اس دین سے واقف ہیں، اس شریعت سے واقف ہیں، لہٰذا وہ خبریں دی جا رہی ہیں، وہ انڈیکیشنز موجود ہیں کلام جناب ابو طالب میں. ایک بات اور مجھے سے کہہ دوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے بہت سے پیجز یہاں پہ اسکرول کر دیے، اس بات کو جلدی سے کہہ دوں. جناب ابو طالب علیہ السلام جس وقت، کل تو چھٹی ہے نا آپ لوگوں کی، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. انشاءاللہ یہ ڈیو رہا، اور میرا انشاءاللہ وعدہ ہے کہ میں
اگر حیات رہی تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے جو ہے وہ اگلے سال عرض کروں گا. یہ بڑی، اور اس پہ غور کریے گا کہ کس طریقے سے وہ کیا انڈیکیشنز ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو قرآن کی نزول سے پہلے بیان فرما دی. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے لیکن ابو طالب علیہ السلام وہ اپنی گفتگو میں انڈیکیشنز دے کر جا رہے ہیں. رسالت مآب کی رسالت کی گواہی ہے، امیر المؤمنین کی ولایت کی گواہی ہے. اور رسالت مآب اپنے اس چچا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب 26 رجب کو امیر المومنین آئے ہیں فَأَخْبَرَهُ عَنْ مَوْتِهِ، اور جب رسالت مآب کی وفات اور موت کا اعلان کیا اور امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مات ابی، تو رسول اکرم نے فرمایا بل ابی، نہیں اے علی وہ تمہارے صرف باپ نہیں میرے بھی باپ تھے. کہا بل ابی، یہ تو میرے بھی باپ تھے. یعنی جب چچا اس طریقے سے اپنے بھتیجے کا خیال رکھے کہ باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے تو پھر اس بھتیجے کے لیے وہ چچا باپ کی مانند ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بل ابی، صرف تمہارے باپ نہیں تھے اے علی بلکہ رسول جناب ابو طالب میرے بھی بابا تھے. اور کس طریقے سے جناب رسالت مآب نے رخصت کیا. اگر چچا ابو طالب جیسا ہو اور بھتیجا رسالت مآب جیسا ہو تو حق یہ ہے کہ رویا جائے. اور رسول اکرم نے گریہ کیا ہے، شدید گریہ کیا ہے، آہ و بکا کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا ہے. اور اتنا شدید گریہ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اکرم کی داڑھی اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. اور ایک مرتبہ جنازہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھانے کے بعد قبر کے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ آخری جو لمحات ہیں خدا حافظ الوداع کے، رسالت مآب اپنے آپ کو اپنے چچا کے جنازے پر گرا دیتے ہیں، رخسار پر رخسار رکھتے ہیں اور کبھی اپنے رخسار کو جناب ابو طالب کے سینے پر رکھتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں، بیان کرتے جاتے ہیں کہ اے چچا جان جب میں بچہ تھا تو آپ نے میری کیا خوب سرپرستی فرمائی. اے چچا جان جب میں جوان ہوا تو آپ نے مجھے دشمنوں کے شر سے بچایا. اے چچا جان جب میں اسلام کا اعلان کر رہا تھا تو آپ نے اس مقصد میں میرا ساتھ دیا، مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھا. اور رسالت مآب گریہ کرتے جاتے ہیں اور اپنے چچا کے ساتھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے اظہار غم اور الفت کو محزون ہو کر بیان کرتے ہیں. یہ ہے وہ چچا اور بھتیجے کی محبت، یہ ہے اس چچا اور بھتیجے کی محبت کہ جو چچا باپ کی طرح خیال رکھتا ہو. لیکن رسول اللہ نے جو رخصت کیا، رسول اللہ نے جو بیان کیے، یقیناً مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن ایک اور بھتیجا ہے، ایک اور چچا ہے کہ ایک بھتیجا اپنے چچا کے جنازے پر جب آیا تو کیا بیان کیے؟ بیان یہ تھے، اے چچا عباس آپ کے جانے کے بعد سکینہ کو تماچے لگے. اے چچا عباس آپ کے بازو قلم ہو جانے کے بعد پھوپھی اماں کی چادر اٹھا لی گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑی شباہت ہے اس چچا اور بھتیجے کے بیان میں. تاریخ بتاتی ہے کہ رسالت مآب ایک مرتبہ طائف گئے اور اس امید کے ساتھ گئے کہ شاید وہاں پر کچھ لوگ اسلام کی مدد کریں. رسالت مآب جب طائف گئے تو تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. طائف کے لوگوں نے رسالت مآب کی دعوت کو قبول نہیں کیا. طائف کے بڑوں نے رسالت مآب کا مذاق اڑایا اور بچوں نے رسالت مآب کو پتھر مارے اور عورتوں نے راستے میں کانٹے بچھائے. رسالت مآب جب طائف سے باہر آ رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں اشکبار تھی اور اپنے چچا کو یاد کرتے ہوں گے. اے چچا ابو طالب اگر آپ ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ آج آپ کے بھتیجے کے اوپر کوئی ہنستا، آج آپ کے بھتیجے کے اوپر کوئی پتھر مارتا، آج آپ کے بھتیجے کے راستے میں کوئی کانٹے بچھاتا. شاید یہی انداز جناب امام سجاد کا رہا ہوگا. کوفے سے شام کے بازاروں میں بار بار کربلا کا رخ کرتے ہوں گے. اے چچا عباس اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی ہمیں پتھر نہ مارتا. اے چچا عباس اگر آپ زندہ ہوتے. ماتم حسین.